اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 61. وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وابو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات رواه ابن ماجه والترمذي وغيره. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور جملہ اقسام کی تسبیحات اس رب المجدد والکرم ابدی لا دوا لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ذل له کے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے ہم جميع مسلمین اور مسلمات رمضان مبارک کے لیل و نہار کے گزارنے کے بعد عید الفطر کی 2 رکعت نماز عطا فرمائی. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری 2 رکعت جو عید الفطر کے نام سے ادا کی گئی اور جو ہم نے روزے وغیرہ کے اہتمام کیا، اللہ تعالی ہمارے ان تمام ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. یقیناً اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار دو عالم نے ہمیں اور آپ کو موسم بہار کی نعمت سے مالا مال کیا تھا. اس مہینہ کی خیر و برکات، اس مہینہ کی نیکی و صدقات، اس مہینہ کی عبادت و ریاضات کا کیا کہنا. ہر لمحہ رحمت و برکت سے نشاور، ہر گھڑی ہم اور آپ رحمت کے امیدوار. رمضان کے ایک ایک لمحہ کی قیمت تھی جسے الحمدللہ اہل ایمان نے اپنی طاقت و بساطت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے مطابق گزار دیا. یقیناً ماہ رمضان کی عام جب ہوتی ہے تو ہمارے اندر فطری طور پر خوشی کی لہر جاگ اٹھتی ہے، اور جب رمضان مبارک کے مہینے کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جو رمضان میں رہتی ہیں. چونکہ یقیناً جس ماہ کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہو، جس ماہ مبارک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن کا دور سنائے، یقیناً وہ مہینہ جب ہم سے جدا ہوگا اس کی جدائی ہمارے آپ کے لیے غم و افسوس کی بات ہے. یقیناً اس رحمت و برکت فیوز سے لبریز والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا. اس کی جدائی پہ اہل مومن یقیناً انہیں دلی اعتبار سے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر ماہ کے مقابلہ میں زیادہ ہی عبادت کر رہی تھی، زیادہ ہی اسے قربت و نزدیکی حاصل کر رہے تھے. اسی بنیاد پر رمضان روزے ختم ہو جانے کے بعد اہل مومن کو تھوڑا اپنے ان رمضان کے گزرے ہوئے لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں احساس ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مہینہ تو ہم سے چلا گیا. یقیناً یہ مہینہ کی جدائی ہمارے لیے غم افسوس کی بات ہے. وہ مہینہ پھر
1 سال کے بعد آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی مقدر میں دے گا اسی کو ملنے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آنے سے پہلے اپنے رب کے پیارے ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے نیکیاں کرنا بہت ہی آسان ہے، یعنی امت محمدیہ کے لیے نیکیوں کا کرنا، نیکیوں کو انجام دینا یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کو جمع رکھنا، اس کو خزانہ بنانا، اس کو آخرت کے لیے تیار کر کے رکھنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے کے بعد ان عبادتوں کو جمع کرنا ہوگا، ان عبادتوں کو ہر طرح کی ریا و نمود سے پاک رکھنا ہوگا، اپنی کی ہوئی عبادتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے اس کی قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور جب بندے کے اندر اپنی گزشتہ عبادتوں پہ ندامت و شرمندگی کا احساس ہوگا، اللہ کے سامنے اپنے ان روزوں، اپنی عبادتوں، نیکیوں، ہمدردی، وفاداری، صدقہ و خیرات، نوافل، فرائض، جو کچھ بھی آپ نے ادا کیا ان تمام چیزوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہو کر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر۔ اسی لیے اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ امت محمدیہ کے لیے نیکی کرنا آسان ہے لیکن جمع کرنا بہت ہی مشکل۔ ہم 2-4 دن نماز پڑھے بھی چلے گئے، کیا ہمیں اجر ملنے والا ہے؟ رمضان کے روزہ رکھے ایسا نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہم نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کی عبادت ہمیشہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں۔ اسی بات کی ترجمانی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ المؤمنون کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل گھبرا اٹھتے ہیں، ان کا دل ڈرتا ہے۔ قلوبہم وجلت انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اور جبکہ یہ لوگ وہ ہے جو نیکیوں کے معاملہ میں دوڑتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت کے نام 2 اہم پیغام پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم وانہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کچھ دے دیتے ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، ریاضیات سے متعلق ہو، نفلی عبادات سے متعلق ہو، صدقہ و خیرات سے متعلق ہو، مالی عبادات سے متعلق ہو، جسمانی عبادات سے متعلق ہو، روحانی عبادات سے متعلق، چاہے جیسی بھی عبادات ہو، ان تمام عبادتوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، جب وہ لوگ دے دیتے اللہ کے راستے میں ان کا دل ڈرنے لگتا ہے، کانپتے وہ لوگ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت سے وہ لوگ مراد ہے جو شراب پیتے ہیں، جو قمار بازی کرتے ہیں، جو بدفعلی کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، یعنی جو بے حیائیوں کے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کیا وہ لوگ مراد ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنت ابا بکر، یعنی اے ابو بکر کی بیٹی، سنو اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بے حیائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے اور پھر ڈرتا ہے، بلکہ یہاں وہ لوگ مراد ہے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں، پھر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو رد نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔
امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھا، جنہوں نے زندگی میں صدقہ و خیرات کیا، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، جنہوں نے حج کیا، یعنی نیکیوں کے کرنے کے بعد. جیسے کہ ابھی رمضان گزرا، اب رمضان گزر چکا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ مراد ہیں جو انہوں نے رمضان کے روزہ رکھے. ساری نیکیاں مراد، بالخصوص میں اشارہ کر رہا ہوں رمضان کی مناسبت سے، جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیاں کو رد نہ کر دے، یعنی ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے. اس لیے صحابہ کرام اہل مومن اپنے اعمال صالحہ کے بعد ان عملوں کے اوپر استکبار نہیں کرتے تھے، ان عملوں کے اوپر گھمنڈی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، ان عملوں کے اوپر اپنے آپ کو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا تصور نہیں کرتے، بلکہ اس بات کی تصور کرتے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں رد نہ کر دے. صحابہ کی عبادت اور ہماری عبادت جو ہو چکی. اسی لیے دوسری روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ رمضان کے روزہ ختم ہو جانے کے بعد رمضان کی عبادتوں کو قبولیت کے لیے، یعنی رمضان میں جو روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، نوافل کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، صدقہ کیا، تیمارداری کی اعادتیں کی، ماں باپ کی خدمت، جو بھی کام کیے رمضان کے مہینہ میں، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ رمضان کے بعد 6 مہینہ تک اپنے ان عبادتوں کے قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دعائیں کرتے تھے. اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ بھی معمولی سی عبادتیں کی ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے وہ راضی ہو گیا. تو ہماری عبادت رمضان میں گزری الحمدللہ. تو ہم نے کیا کیا؟ رمضان کی عبادتیں گزر جانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ عبادتوں کو پریکٹیکل طور پر عمل میں، جس طرح سے رمضان کا مہینہ کیا ہے ہمارے لیے پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمیں تیار کرنے کا حکم دیا ہے. جس طرح سے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھے ہوں گے، ایک بڑا کپتان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے سارے پولیس کا، وہ تمام لوگوں کو جنگی مہم پہ جانے سے پہلے کیا کہ ٹریننگ دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے ویسی جنگ کے میدان میں سرحد پہ جا کے لڑنا ہوگا. ویسی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینہ کو امت کے لیے بطور ٹریننگ دیا ہے. کیا ہے؟ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ رمضان میں ہم نے جس طرح سے اشتیاق مندی کا اظہار کیا، رمضان میں اپنی چاہتوں کا اظہار کیا، رمضان میں اللہ سے رشتہ و ناطوں کو جوڑا، رمضان میں ہم نے اپنی زبان کی عبادت کی، رمضان میں ہم نے اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کو پسند نہیں کیا، رمضان کے مہینہ میں ہم نے گالی گلوچ کو پسند نہیں کیا، رمضان کے مہینہ میں غیبت و چغل خوری کو ہم نے پسند نہیں کیا، رمضان کے مہینہ میں زناکاری کو ہم نے پسند نہیں کیا، رمضان کے مہینہ میں شراب نوشی کو ہم نے پسند نہیں کیا، رمضان کے مہینہ میں قمار بازی کو ہم نے پسند نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ دے کر ان سارے چیزوں کی ٹریننگ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جس طرح سے رمضان میں تو نے عملوں کو انجام دیا، رمضان کے بعد بھی اسی طریقہ نبویہ پہ اپنے زندگی کا معمول بنا لو، تب جا کر یقیناً تمہیں رمضان کا ثمرہ بدلہ ملنے والا ہے. ورنہ رمضان میں آئے اور پھر چلے گئے، یہ ایسی عبادت اللہ کے یہاں مقصود نہیں. رمضان کے مہینہ میں مسجد و محراب کی دیواریں ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے کہ اب ہمیں رمضان میں خوراک ملا. رمضان جیسے چلا گیا مسجد کی در و دیوار، مسجد کی چٹائیاں بھوکی رہتی ہے. رمضان میں عبادتوں سے مساجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہے، اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہماری عبادتوں سے مساجدیں خالی ہو جاتی ہیں الا جمعہ کے. تو ہم ایسا نہ کریں، ایسا کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. یہ مسجد کی در و دیواریاں چٹائیاں اللہ کے سامنے فریاد کرے گی، اے اللہ کیا تو نے مجھے صرف رمضان کے لیے بنایا تھا؟ اے اللہ کیا تو نے مجھے صرف
جمعہ کے لیے بنایا تھا، اللہ نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم کوشش یہ کریں پوری طور سے کہ ہم نے جس طرح سے رمضان میں عبادتوں سے اپنے مساجد کو رونق اور زینت بخشا تھا، دیگر 11 مہینے کے اندر بھی اسی انداز، اسی فکر کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، تب جا کر ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اور مقصد ہی اس کا یہ ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، خشیت الہی ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی اور کو نہ بنائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اور یقین خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے گا اور آپ توبہ کر لیں گے، بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے بخاری وغیرہ کی روایت میں نے پہلے پیش کیا تھا، ایک اشارہ کر رہا ہوں، ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا، موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، میں رب کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو میری راہ کو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو ہواؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں کے اڑا دینا تاکہ میرا رب مجھ سے حساب نہ لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رب تو قادر مطلق ہے، اللہ نے ان تمام راہ کو جمع کیا، بخاری کی صحیح روایت ہے، راہوں کو جمع کیا، اللہ کن بیکن ہو جائے گا، راہ کو جمع کیا، پوچھا ہے اے بندہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے اے رب العالمین میں بہت زیادہ گنہگار تھا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا اللہ جب تم مجھے حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے کہا کہ جا، تیرے دل میں میرا خوف اس قدر پیدا ہوا، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزے کا مقصد کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ جس طرح سے ہم نے عبادت رمضان میں کی ہے، دیگر مہینوں کے اندر بھی ہم اسی طرح سے رمضان کے روزے کی طرح سے دیگر مہینوں میں بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادتوں کا اہتمام کرے۔ یقین اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ ہماری فریاد کو سننے والا ہے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ مومن کی صفات ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب مومنوں سے کوئی گناہ کا کام صدور ہو جاتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اپنی غلطیوں پہ اڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے معافی و تلافی کرنے کا دیا تھا۔ ہم نے یقین اللہ کو رمضان کے مہینہ میں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو رمضان میں بھی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا ہوگا، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھا ہوگا، رمضان میں بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے رحم و کرم کرے۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرے اور عبادتوں کو معمول بناتے رہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 91 اور پارہ نمبر 14، آیت اس طرح سے ہے کہ اے لوگو تم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، قسمیں کھایا ہے، ما نقصت ایمانکم، اپنے قسموں کو پورا کرو اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو مت توڑو۔ تو نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے اسے مت ٹکراؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر کفیل بنا کر، اللہ کو ضامن بنا کر تو نے اللہ سے وعدہ کیا اور پھر اس کی ضمانت کو تو نے ٹھکرا دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ واللتی ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، ترجمہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور تم اس خاتون کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو کیا کرتی ہے، دھاگا کو کاٹتی ہے، وہ انکاسا، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سنیے آپ، دیکھیے ہمارے لیے، آپ کے لیے درس عبرت۔ وہ کہتے ہیں مکہ کے اندر ایک احمق خاتون تھی، کیا کہ احمق مطلب بہت زیادہ بے وقوف، کم عقل، ایک احمق خاتون تھی جو دھاگے کو کاٹتی تھی، یعنی دھاگے کو سنوارتی تھی، سجاتی تھی، بناتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب دھاگا اکٹھا ہو جاتا تو وہ کیا انکاسا، اسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔
مطلب کیا ہو، یہ کیسی خاتون تھی جو دن بھر محنت کر رہی ہے اور شام میں جب مزدوری کا ٹائم آیا تو سارے دھاگوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے آپ کی مثال دیا. کیا ایمان والو، اے روزہ رکھنے والو، اے اللہ کی عبادتیں کرنے والو، اے رمضان کے مہینہ میں صدقہ و خیرات کرنے والو، تم اپنی عبادت کو اس مکہ کی خاتون کی طرح سے جو احمق خاتون تھی، جو دن بھر محنت کرتی تھی، شام میں جب تیار ہونے والا ہوتا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا کرتے تھے. اے ایمان والو، تم لوگ اپنے روزوں کو برباد نہ کرو، اپنی عبادتوں کو برباد نہ کرو. تم نے جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو جمع کر کے رکھو، ورنہ تمہاری عبادت کی حالت بھی اسی مکہ کے احمق خاتون کی طرح سے ہو جائے گی. لہذا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری عبادتوں کے اوپر محافظت برتنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالی ان عبادتوں پہ دوام برتنے کی، دوام یعنی ہمیشہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کے اندر تسلسل پیدا کر دے، ہماری عبادتوں کڑی سے کڑی کو جوڑ دے تاکہ بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹ کر ہماری عبادت نہ ٹوٹ جائے. لہذا اللہ سے جتنا چاہے آپ اپنی عبادتوں کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کریں. قرآن نے کہہ دیا اہل مومن لوگ جو ایمان والے ہیں اپنی عبادتوں کے کیے جانے کے بعد ان عبادتوں پہ کی قبولیت کے لیے ڈرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو رد نہ کر دے. لہذا جس قدر ہو سکے جو بھی آپ عبادت کریں، تھوڑا یا زیادہ، ان عبادتوں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہو کر روئے گڑگڑائے، اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے دعا کرے. اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے، تساہلی ہو گئی ہے، لاپرواہیاں ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کرے. اللہ معاف کرنے والا ہے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے. اور چلیے آگے، رمضان کے مہینہ میں دیکھیے گا اللہ کتنا بڑا غفور رحیم. اللہ اکبر. ہماری اس روزہ کو جو اللہ کے لیے ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ بتائے. اللہ اکبر، کتنا پیارا طریقہ ہے کہ ہماری جو عبادت روزے کی شکل میں اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ لگے، اس روزے کے اوپر کوئی سیاہی نہ آئے، روزہ بالکل صاف چکنا بن کر اللہ کے سامنے جائے. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. پھر بھی ہمیں احساس نہیں. ہمارے روزہ کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے کی تکمیل کے بعد فطرے کے صدقہ کو فرض قرار دیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائمین، کہ فطرے کی زکوٰۃ تمہارے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو للصائمین مسکینوں کے لیے کھانا ہے، من اللغو والرفث سے، اور لغویات سے، بیہودہ باتوں سے، فسق و فجور سے بچنے کے ذریعہ بھی ہے. ہم اور کیا ہے؟ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا بھی ہے اور روزے کی حفاظت بھی ہے. فَمَنْ أَدَّىٰ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَزَكَاتُهُ مَقْبُولَةٌ، جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، اور جس نے بعد میں ادا کیا اس کا عام صدقہ ہو جائے. بالاختصار یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فطرے کا تذکرہ کیا جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب. یہ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ روزے میں جو کمی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرے کے ذریعہ ہمارے روزے میں کمی کی تکمیل کر دے. کتنا بڑا رحمان ہے. روزہ ایک صاف اللہ کے بھائی، اسی لیے اس کا حکم چاند نکلنے کے بعد واجب ہوتا ہے، شروع میں دینا نہیں. کسی نے دے دیا لاپرواہی میں، اللہ معاف فرمائے، دینا کب ہے؟ چاند نکلنے کے بعد. اب روزہ رکھنا نہیں. یہ روزے اللہ کو کتنا پہ، کوئی عبادت کی صفائی کے لیے ایسا قانون شریعت میں نہیں ہے سوائے روزہ کے. تو فطرے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی صفائی. دوسرا مقصد غریبوں کو کھانے کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا، جس آدمی نے رمضان کے روزہ کے اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا،
کان کا سیام دہر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث سے پتہ ہے چلا کہ رمضان کیا کہا نبی نے، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور جو روزہ ہی نہیں رکھا وہ کیا رکھے گا؟ جب وہ فرض ادا ہی نہیں کیا تو اسے نفل ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ شوال کے 6 روزے کا بھی اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا۔ اب یقیناً جو لوگ ثواب لینا چاہتے ہیں وہ شوال کے مہینہ میں کبھی بھی رکھ سکتے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا باسی عید سے ہی رکھیں گے۔ یہ بھی عقیدہ لوگوں میں باطل ہے کہ جس نے باسی عید کو شوال کی نیت سے پہلا روزہ نہیں رکھا، اگر وہ رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہو تو باسی سے رکھو، چاہے تو 10 شوال کے بعد رکھو، چاہے تو 20 شوال سے رکھو، یعنی شوال کے مہینہ میں بھی ترتیب بھی رکھ سکتے ہیں، بلا ترتیب بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا آپ رکھنا چاہے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی نہیں رکھتا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر روزہ رکھنے والا لعن طعن کرے، اسے برا بھلا کرے، یہ خلاف شرع ہے۔ چاہے تو رکھے، نہ چاہے تو نہ رکھے، اس کی مرضی، رکھیں گے ثواب ملے گا۔ بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پروردگار دو عالم سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے جس طرح سے رمضان میں اپنی مساجدوں کو بھرا رکھا، اپنی مساجدوں کو آباد کیا، اے اللہ دیگر 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں رمضان کی طرف سے اپنی اپنی مساجدوں کو بھرنے کی، آباد کرنے کی توفیق رفیق فرما۔ اے اللہ، ہماری ان عبادتوں کے اندر جو بھی کمیاں رہ گئی، جو بھی کوتاہیاں رہ گئی، جو بھی تساہلیں ہو گئی، اے اللہ رحمت کاملہ سے اے اللہ ہماری ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جن بھائیوں نے بھی رمضان کے مہینے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا، اے اللہ ان کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو ہے بے دینوں سے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔